وقار علماء کرام و شورا اعظام، حاضرین میں بیٹھے قابل سے احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات آپ گھبرائیے مت، میں بہت جلدی اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں تو ہر روز آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہوں اور میری ہر بات آپ کو پرانی ہی نظر آئے گی، اس لیے میں بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے اگر وہاں جگہ ہو تو بیٹھ جائیں، نہیں جگہ ہو تو کھڑے رہیں۔ خیرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على خير الانام محمد، والآل والأصحابهم ما ويعند الشدائد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میری طرف متوجہ رہیں۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت، خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور نہیں۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر سردیا بات نہیں جانے دی۔ حضرات اللہ رب العزت کسے زندہ کہہ رہا ہے؟ آپ ذرا قرآن کا انداز بیان دیکھیے، آپ ذرا قرآن کا مزاج دیکھیے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں جن کی گردنیں کٹ جائیں، اللہ کی راہ میں جن کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں جن کے ہاتھ پاؤں جدا کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں جن کو شہید کر دیا جائے، تم انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں مردہ کہنے سے منع کر رہا ہے، اللہ رب العزت انہیں مرا ہوا کہنے سے منع کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ تم انہیں ہرگز مردہ مت کہنا۔ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، جو راہ خدا میں شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ مت کہنا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زبان پر تو پابندی لگا دی، اللہ نے زبان پر تو قبضہ فرما دیا، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان سے نہ کہے اور دل میں اپنے گمان کر لے، تو دل پر بھی پابندی اس شان کے ساتھ پروردگار نے لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ اللہ نے دل پر بھی پابندی عائد کر دی، زبان پر بھی پابندی عائد کر دی، دونوں پر پابندیاں لگا دی کہ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو پھر مردہ کس
لوگوں کو ایک خدا کے آگے جھکانے کی بات کر رہے ہیں. سرکار کہہ رہے ہیں کہ میری رسالت کو تسلیم کر لو, میری نبوت کو مان لو, ایک خدا کے آگے اپنے سروں کو جھکا دو. ماننے والوں نے مان لیا, ماننے والوں نے رسول کی رسالت کو مانا, ماننے والے نے نبی کی نبوت کو مانا, ماننے والے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے لگے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کی نبوت کو نہیں مانا, نبی کی رسالت کو نہیں مانا. ہاں, انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو نبی چل رہے ہیں تو ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو پشت انور پر گندگیاں ڈالی جا رہی ہیں. نبی جب طائف میں جاتے ہیں تو ان پر پتھروں کی بارشیں کی جا رہی ہیں. آپ کا جسم پاک لہوحان کیا جا رہا ہے, آپ پر بے انتہا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے, آپ کو ستایا جا رہا ہے, ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں. مگر میرے آقا اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے ہیں, اسلام کی تبلیغ لوگوں کو دے رہے ہیں, اسلام کی حقانیت کا درس لوگوں کو دے رہے ہیں. مگر جب لوگ زیادہ ظلم و تشدد پر اتر آئے تو میرے آقا کچھ رنجیدہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا, اے محبوب رنجیدہ مت ہو, پڑھو اے محبوب رنجیدہ مت ہو, بلکہ انک لا تسمع الموتى, محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. آپ ذرا غور فرمائیے, اللہ نے انہیں زندہ کہا جو قتل کر دیے گئے, انہیں زندہ کہا جن کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, انہیں زندہ کہا جن کی گردنیں کاٹ دی گئی, اور مردہ کہہ رہا ہے انہیں جو چل رہے ہیں مکے میں, مردہ کہہ رہا ہے انہیں جو کھا پی بھی رہے ہیں, مردہ انہیں فرما رہا ہے جو ہنس بول بھی رہے ہیں, مردہ انہیں فرما رہا ہے جو بات چیت بھی کر رہے ہیں, مردہ انہیں فرما رہا ہے جو میرے آقا پر ظلم و تشدد فرما رہے ہیں. مردہ انہیں اللہ نے فرمایا, مردہ انہیں کہا جو زمین پر چل پھر رہے ہیں, اور زندہ انہیں کہا جو قتل کر دیے گئے ہیں. تو آپ ذرا غور سے میرے اس جملے کو سنیں کہ مردہ وہ ہے, مردہ وہ ہے جو نبی کا غدار ہو, اور زندہ وہ ہے جو نبی کا وفادار ہو. پتہ یہ چلا کہ زندگی غدار مصطفیٰ, زندگی وفاداری مصطفیٰ کا نام ہے, اور موت غداری مصطفیٰ کا نام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس سرزمین کیسرپور مولانا صدیق احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. حسین کرب و بلا میں شہید کر دیے گئے, آج بھی زندہ ہیں, صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. آؤ ذرا میں امام حسین کی اس خوریز لڑائی کا آخری حصہ آپ کے سامنے اختصار کے طور پر بیان کر کے رخصت ہو جاؤں. عاشورے کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہے. ایک ایک کر کے آپ کے 72 جانثار شہید ہو چکے. آپ کے گھر والوں کی باری آئی, آپ کے بھائی بھی شہید ہو چکے. عباس علمبردار, حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو کر دیے گئے ظالموں نے. اون محمد کو بھی شہید کر دیا ظالموں نے. پھر کوئی نہ بچا تو امام حسین اپنے خیمے میں جاتے ہیں, صندوق کھول کر اس میں سے نانا جان کا عمامہ نکال کر سر پر سجاتے ہیں, حضرت جعفر طیار کا نیزہ لیتے ہیں, حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں, اپنے بابا حضرت علی کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لے کر تیار ہو جاتے ہیں, کمر میں اپنے ماں فاطمہ الزہرا کی چادر کا پٹکا باندھتے ہیں اور تیار ہو کر باہر نکلنے لگتے ہیں. حضرت زینب کہتی بھیا آپ کے ہوتے ہوئے ان ظالموں نے ہم کو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, جب آپ نہیں ہوں گے تو یہ ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. چنانچہ اختصار کے طور پر حضرت امام حسین نے زینب کو صبر کی تلقین فرمائی, شہربانوں کو صبر کی تلقین فرمائی, ام رباب کو صبر کی تلقین فرمائی, اور حضرت ام لیلہ کو صبر کی تلقین فرمائی. تمام کو صبر کی تلقین فرما کے آپ
उन यजीदियों के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ए यजीदियों, मैं हुसैन हूँ और वो हुसैन हूँ जिसका नाना नबी है, जिसका कलमा तुम भी पढ़ते हो, जिसके बताए हुए तरीके पर नमाज तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। हाँ, मैं वही हुसैन हूँ जिनकी शान बहुत ही बुलंदो बाला मेरे आका ने फरमाई है, मेरे नाना ने बताई है। मैं वही हुसैन हूँ। लोगों, मेरी बात को तस्लीम कर लो। इख्तिसार के तौर पर मैं बयान करूं, हजरत इमाम हुसैन की इस तकरीर से लोगों पर कुछ असर जाहिर हुआ तो अम्र बिन साद ने चिल्ला कर कहा, ए हुसैन, हम तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आए हैं, हम तो बस ये मुआहिदा, इस बात पर मुआहिदा कर सकते हैं कि या तो यजीद की बयात कर लो या फिर लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाओ। तो हुसैन ने कहा, हाँ, मैं यजीद की बयात तो नहीं कर सकता, अलबत्ता जंग का तुमसे ऐलान करता हूँ, भेजो कोई तुम में सबसे बड़ा मुजाहिद हो, पहलवान हो। चुनांचे कई एक पहलवान आए, मुल्क शाम के मशहूर मारूफ पहलवान इमाम हुसैन के सामने आए, मुकाबिल में आए, तकाबुल में आए और हजरत इमाम हुसैन ने उन बड़े बड़े नामी और मशहूर मारूफ पहलवानों को एक ही बार में वासिले फिन्नार कर दिया। जब कोई बहादुर आपके मुकाबले में आने को तैयार न हुआ तो अम्र बिन साद चिल्लाया कि हुसैन को अगर काबू में करना है, हुसैन पर अगर कब्जा करना है, तो अगर एक एक करके हम हुसैन के मुकाबले में अपने सिपाहियों को भेजते रहे तो हुसैन अकेला सिपाही होकर हमारी तमाम फौज को वासिले फिन्नार कर देगा। इसलिए मेरा तरीका ये है, मेरी तजवीज ये है कि एक साथ मिलकर हमला करो। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर दिया। जालिमों ने तीरों से बारिश कर दी, कोई नेज़ा चला रहा है हुसैन पर, कोई अन्निया चला रहा है हुसैन पर, कोई भाले चला रहा है हुसैन पर। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन भी उन यजीदियों पर वार कर रहे हैं और जिधर भी इमाम हुसैन चलते हैं तलवारें जुल्फिकार लेकर तो यजीदी काई की तरह फटते चले जाते हैं। इमाम हुसैन की तलवार कभी मैमना में चमक रही है, इमाम हुसैन की तलवार कभी मैसरा में चमक रही है, इमाम हुसैन की तलवार कभी दाएं चमक रही है, इमाम हुसैन की तलवार कभी बाएं चमक रही है। हुसैन की तलवार क्या चल रही है? हुसैन की तलवार इस शान से चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा था कि हुसैन की तलवार की हिफाजत और हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि आज हुसैन की तलवार की हिफाजत उमर फारूक आजम की अदालत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि आज हुसैन की तलवार की हिफाजत उस्मान गनी की सखावत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि आज हुसैन की तलवार की हिफाजत मौला अली मुश्किल कुशा की शुजाअत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज हुसैन की तलवार की हिफाजत हसन मुज्तबा की इमामत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हुसैन की तलवार की हिफाजत रसूल पाक की रिसालत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज हुसैन की तलवार की हिफाजत नबी आखिरुज़्ज़मा की नबुव्वत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज हुसैन की तलवार की हिफाजत अल्लाह पाक की रहमत कर रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज हुसैन की तलवार में खैर इलाही समा गया हो और यजीदियों का खात्मा कर रही हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हुसैन की तलवार चल रही है, इस शान से चल रही है कि यजीदी वासिले फिन्नार हो रहे हैं। अम्र बिन साद चिल्लाया, ए मेरे साथियों, कोई तजवीज बनाओ कि हुसैन की तलवार रुके, कोई मंसूबा अपनाओ कि हुसैन की तलवार रुके, कोई ऐसा तरीका अपनाओ कि हुसैन की तलवार रुक जाए, हुसैन की तलवार रुक जाए। मंसूबे बनाए गए, तरकीबें अपनाई गई, उन्हें भूखा रखा, तलवार नहीं रुक रही है, प्यासा रखा, तलवार नहीं रुक रही है, अब्बास के बाजू कलम कर दिए, तलवार नहीं रुक रही है, कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए, तलवार नहीं रुक रही है, अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए, तलवार नहीं रुक रही है, अली असगर का बचपना छीन लिया, तलवार नहीं रुक रही है, और मोहम्मद के बचपने पर घोड़े दौड़ाए, तलवार नहीं रुक रही है, ज़ैनब की आबरू का ख्याल तलवार को नहीं रोक पा रहा है, सकीना की आबरू का तसव्वुर तलवार को नहीं रोक पा रहा है, शहरबानों की अमानत का ख्याल तलवार को नहीं रोक पा रहा है। जब तलवार नहीं रुक रही है, तलवार चलती जा रही है, यजीदियों को वासिले फिन्नार करती जा रही
جا رہی ہے, تلوار نہیں رک رہی ہے. عمرو بن سعد چلایا کہ اگر حسین کی تلوار اسی طریقے سے چلتی رہی تو یہ اکیلا حسین ہم 22,000 کو کہیں 22 عدد میں نہ بدل دے. اس لیے سب ایک بار مل کر حملہ کر دو. ایک بار مل کر حملہ کر دیا ظالموں نے. حسین کو اتنا زخمی کر دیا کہ حسین تاب نہ لا سکے اور گھوڑے سے نیچے گر گئے. حسین نے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا, اپنے سر کو سجدے میں جھکایا. شمر ملعون آگے بڑھا اور حسین کے سر کو کاٹ دیا. حسین کا سر کٹ رہا ہے سجدے کی حالت میں. میں نے سوال کر دیا عالم تصور میں, حسین آپ کی تلوار کو خیال خاندان نہ روک سکا, آپ کی تلوار کو سکینہ کی آبرو کا خیال نہ روک سکا, آپ کی تلوار کو شہربانوں کی امانت, شہربانوں کی آبرو کا تصور نہ روک سکا, پھر یہ کیسے رک گئی؟ زندگی کے تقاضے آپ کی تلوار کو نہ روک سکے, پھر یہ آپ کی تلوار کیسے رک گئی؟ حسین نے جواب دیا کہ میری تلوار کو خیال خاندان نہ روک سکا, میری تلوار کو زندگی کے تقاضے نہ روک سکے, میری تلوار بندگی کی آواز پر رک گئی ہے. حسین کی تلوار نماز کی حالت میں رک گئی اور حسین سجدہ خدا کر کے اپنا سر قربان کر رہے ہیں, اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. راہ خدا میں نماز کی اہمیت بتا دی حسین نے کہ نماز کا کیا مقام ہے, نماز کا کیا مرتبہ ہے. حضرات اور بھی علماء کرام آپ کے سامنے خطاب کریں گے, ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے کا بیان وہ آپ کو تفصیلاً سنائیں, اس لیے میں اپنے بات کو یہیں پر ختم کروں. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز وابطہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.